جو آئل خریدنے کی بات آج رائٹرز نے خبر دی ہے کہ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے، وہ کلیم یہ کر رہے ہیں، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں؟ یہ آزمائشی معاہدہ ہوگا، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کیونکہ ہمیں اخبار سے پتہ چل رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ابھی تک کوئی فارمل ویو نہیں آیا اس میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف صاحبہ بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے سب سے پہلے فیو الاؤ میں ٹریڈ ڈیل سے اگر بات کر لوں جو اس کے خد و خال سے، دیکھیے فرسٹلی یہ جو ٹریڈ ڈیل الحمدللہ اب سائن ہوئی ہے، لینڈ مارک ڈیل، اور آپ نے دیکھا فائنانس منسٹر موجود تھے واشنگٹن ڈی سی میں، ہی ہیڈ اے فائنل راؤنڈ آف نیگوسیشنز ود دا یو ایس کامرس سیکرٹری، یو ایس ٹریڈ ریپرزینٹیو، اس کے نتیجے میں یہ ٹریڈ ڈیل سائن ہوئی، اور یہ 3 مہینوں کی نیگوسیشنز کا ایک نتیجہ تھی، اور تقریباً 2-2.5 ہفتے قبل بھی فائنانس منسٹر صاحب پرائم منسٹر کی ہدایت پر واشنگٹن ڈی سی میں تھے، تو بہت ایک طویل پروسیس رہی ہے، ورکنگ لیول پہ بھی بہت زیادہ ایکسچینجز اور ٹو اینڈ فرو رہا ہے، اور اس کی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3-4 مہینوں میں جو ٹریجیکٹری رہی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی اوور آل امریکہ کے ساتھ، بھارتی جارحیت کے بعد جنگ کے دوران جو امریکہ نے کردار ادا کیا، اور جو ہماری ایک اس پروسیس کے دوران جو دونوں ممالک کی آئی تھنک کلوز کوآپریشن رہی، اس سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا جس کو امریکہ نے سراہا، ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پھر پرائم منسٹر صاحب لیڈ دیٹ انٹائر پروسیس، ریسنٹلی آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر میٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان ڈی سی، چند دن قبل ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار میٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، تو یہ سب جو اوور آل ڈپلومیٹک ریلیشنز کی اسٹرینتھنگ تھی اس نے بنیاد بنی اس ٹریڈ نیگوسیشن کی اور ڈیل کی۔ تو اس کے بنیادی فوائد کیا ہیں یا ٹرمز کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایکسپورٹس، آپ کی ایکسپورٹس پہ جو ٹیرفس تھے وہ پاکستانی ایکسپورٹس پہ ٹیرفس 29% سے کم ہو کے 19% پر آ گئے، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ٹیرفس کا اسکیڈول بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے پبلش کیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ریجنل کمپٹیشن ہے جس میں بھارت ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ہمارے ٹیرفس ان تینوں ممالک سے کم ہیں امریکہ کے لیے۔ اچھا، تو اب آپ کے بھارت کے 25% ہیں، یہ آپ نے کل میڈیا پہ بھی دیکھا، ہمارے 19% ہیں، میرے خیال سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے 20% ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کی جو کمپیٹیونیس ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے جو موجودہ ٹیرفس تھے اس میں خاطر خواہ کمی، اور دوسرا یہ کہ اپنے ریجن کے اندر جب آپ کے ٹیرفس زیادہ کمپیٹیو ہیں تو اس سے ہمارے ایکسپورٹرز کو یقیناً ایک ایج ملے گا، اور اس کا ایک امیڈیٹ اور سگنیفیکنٹ امپیکٹ آئے گا۔ اس کی ایک اور امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ یہ کوئی نئی مارکیٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی پچھلے مالی سال میں $72 ارب کی ایکسپورٹس تھیں، جس میں $6 ارب کی ایکسپورٹس امریکہ کی تھیں، وچ از آر سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ایز اے کنٹری۔ تو ایک ہماری ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میجر مارکیٹ ہے، بگیسٹ مارکیٹ ہے، اس کے اندر جب اس طرح کی پرائس ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا تو انشاءاللہ امپورٹر سے بات کی، میں نے اپٹما والوں سے بات کی، انفارچونیٹلی وہ انٹرویو شاید چلا پاتے ہیں کیونکہ پروگرام کا تھوڑا ڈیوریشن اوپر نیچے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے آئیڈیلی ہوتا کہ 15 سے 16% ٹیرف ریٹ ہوتا ہے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں بجلی بھی کمپیٹیٹیو ریٹس پر نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ جو پر کاسٹ کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کی ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے، تو 19% اور 20% کے بیچ میں جو 1% کا فرق بھی ہے وہ اتنا کمپیٹیٹیو نہیں ہے۔ ان کے نزدیک 15-16% جو تھا وہ آئیڈیل ہونا چاہیے تھا۔ جی دیکھیے یقیناً obviously the lower the tariff the better it would be, but میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں، دیکھیے ایک تو ٹیرفس کے اندر ہم نے ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک ریڈکشن بھی آئی تھی، آگے بھی ہم مزید کرنا چاہتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ دیر از سم ڈسٹینس ٹو گو کہ ہم اپنے ٹیرفس کو ریڈیوس کریں اور انرجی کو کمپیٹیونیس کو بڑھائیں، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ فیکٹرز اگر آپ آج سے آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں، جہاں سے 2 ہفتے پہلے جہاں کھڑے تھے، اس لحاظ سے اگر پاکستان کا ٹیرف اپنا 29 سے 19% پہ آیا ہے تو اس کا ایک ایڈوانٹیج تو ہے۔ کوئی انسینٹیوز بڑے دے رہے ہیں نا، ان سے تیل خرید رہے ہیں، پھر ہم نے ان کے ادھر سے ان کو آئی ٹی پروڈکٹس اور سروسز کے اوپر سے ہم نے ٹیکسز اٹھا لیا، ہم نے بہت زیادہ انسینٹیو دے دیا۔ دیکھیے اس میں ماریہ صاحبہ یہ تو دیز آر انویسٹمنٹس، دس از ناٹ جسٹ اے کیس، یہ اس طرح کا تاثر تو نہیں جانا چاہیے کہ کوئی گیو اویز ہیں، یہ امریکہ نے اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں بڑھانے کی بات کی ہے، اور وہ اس میں کچھ سیکٹر اسپیسیفائی ہوئے ہیں جس پہ فوکس ہوگا، جس میں انرجی سیکٹر ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، تو اس کے اندر اسپیسیفک اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کی ٹرمز آگے فیزیبلٹیز ہوں گی، اس کے اوپر جوائنٹ ورکنگ ہوگی، اور یہ آگے اس طریقے سے مٹیریلائز کریں۔ یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ امریکہ سے پتہ چل رہا ہے نا، ٹرمپ کی ٹویٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ تیل ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہے، میسو نہیں ہماری پریس ریلیز بھی ایک آئی تھی جی، آئی ہے، بڑی ویگ ہے، اس کے اندر بھی اس کا مینشن ہے لیکن بڑی ویگ ہے، لیکن جس طریقے سے اگر اس طرح سے ایک دن ہمیں اٹھ کے پتہ چلے پاکستان میں تیل کے ریزروائرز ہیں جس کو ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں امریکی صدر، تو حکومت پاکستان کو ڈو بیٹر کہاں ہے تیل کی، آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کس مراحل پہ ہے، اس کی ایک پروسیس ہوتی ہے، دیکھیے ہمارے ہاں بھی جیولوجیکل اسٹڈیز تو ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ سے پہلے بھی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی ایفرٹس تو جاری رہتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، پبلک سیکٹر میں بھی، تو وہ ایک کانسٹنٹ عمل ہے۔ جو بھی ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کا کوئی اظہار کرتے ہیں انٹرسٹ کا، تو ان کے ساتھ یہ اسٹڈیز شیئر ہوتی ہیں یا وہ اپنی اسٹڈیز بھی کرواتی ہیں۔ تو
تو دیکھیے ہمیشہ سے ایک اپرچونٹی اور ایک ایسٹیمیٹس تو ہوتے ہیں آف ریزروز، مگر آپ جانتی ہیں کہ آئل اینڈ گیس کے اندر ایکسپلوریشن انویسٹمنٹ پہلے اس چیز کی جاتی ہے کہ ایکسپلوریشن کی جائے، ایکسپلوریشن کے نتیجے میں اگر کوئی ذخائر نکلیں تو بعد میں ہوتا ہے. تو ابھی تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، اور اس کے اندر بھی جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں اس کی طرف کام کیا جائے گا. جو ڈیل جس کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ میرے خیال سے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ دیٹس اے پرائیویٹ سیکٹر، شاید ہماری کوئی دیکھیے یہ ڈسکوری ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے، ابھی ایکسپلور ہونا ہے، ایکسپلور ہو گیا ہے، لاک ان ہو گیا ہے، آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، اب صرف اس کو آگے دیکھیے. ابھی تو جی دیکھیے جس طرح دو ممالک کے بیچ میں ہوتا ہے کہ امریکہ نے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ وہ اپنی پاکستان میں انویسٹمنٹس کو بڑھائے گی اور اس کے لیے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے، یہاں سے دونوں ممالک آئل ریزروز کی بات کر رہے ہیں. میں صرف قوم کو اچھی خوشخبری سنائی کہ ہاں وہ ہے تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا اور ان کی جو موومنٹ میں ریزروز انشاءاللہ ہم پوری امید ہیں کہ ایکسپلوریشن کے نتیجے میں بنیں گے. جب امریکہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا، جب بڑے ممالک اور میجر آئل اینڈ گیس کمپنیز پاکستان میں پیسہ کمٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گی، جس کا ارادہ امریکہ نے ابھی کیا ہے، جس سے پاکستان میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی ایفرٹس بڑھیں گی، تو the probability of having higher reserves, the probability of ہے ابھی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، geological studies ہوئی بھی ہوں گی جی، but I personally don't have those details, but ابھی تو there's a commitment between these two countries کہ اس سیکٹر کے اوپر کام بھی ہوگا، پیسے بھی لگیں گے to explore more, and the way to do that has to be formalized quickly, it has to be formalized properly. آخری سوال، پاکستان آئل امپورٹ کر رہا ہے بھارت یہ امریکہ سے؟ یہ جو رائٹرز کی سٹوری ہے صحیح ہے غلط ہے یہی کدھر؟ جی دیکھیے آئی ایم ناٹ شیور بیکاز بٹ مجھے اگر if it's the same story I think there is a private sector OMC شاید وہ امپورٹ کریے، تو وہ تو جی دیکھیے ملک کے اندر دیگر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو اوگرا کے قوانین کے تحت امپورٹ کرنے کے کوٹاز ملتے ہیں ہر مہینے. فیزیبل امریکہ سے آل دی وے آپ آئل امپورٹ کر رہے ہیں، راستے میں انشورنس کاسٹ ہے، وہ ٹریول کاسٹ ہے، وہ تو اگر کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی فیصلہ کرتی ہے تو اس کا فیصلہ ہے. اوگرا کی حد تک تو دیکھیے دیٹس اے مارکیٹ ڈیسیژن، اف اٹ فیلز اٹ فیزیبل فار اٹ تو اٹ گوز اہیڈ. ایک بات میں ضرور ماگیا صاحب، آئی انڈرسٹینڈ یو وانٹ ٹو موو آن ٹو دی ادر ٹاپک، بٹ ون تھنگ آئی ڈو وانٹ ٹو ایمفسائز، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے بعد ہم نے سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے جس میں آگے آئندہ IMF نہ جانا پڑے، اس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ آپ کی آگے گروتھ ایکسپورٹ لیڈ ہو. اگر ہم ماضی کی طرح ایکسپورٹس نہ بڑھا سکے تو پھر سے ہم فارن ایکسچینج ریزروز کرائسس میں جائیں گے. اس تناظر میں یہ ڈیولپمنٹ بہت میجر ہے، چونکہ آپ کی لارجسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ میں آپ کو میجر پرائس کی امپرومنٹ ملی ہے، اور انشاءاللہ یہ کلیدی کردار ادا کرے گی اس ایفرٹ میں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ آئے، جس سے ہم مستقل بنیادوں پہ پاکستان کی معیشت میں ڈالر اور ریزروز کمانے کی کیپیسٹی بڑھا سکیں.